بیک. تو کیسا لگا آپ لوگوں کو گانا جو ظفر عامر گا رہے تھے؟ بہت خوب گا رہے تھے اور ہم نے لے لیا ایک بریک. یہ تو زیادتی ہے. تو ہم اسی گانے سے کنٹینیو کریں گے اور بولیں گے انہیں، فرمائش کریں گے کہ پلیز گا لیجیے اور بھی. جی. تجھے بھول جانا نہیں میرے بس میں، مجھے درد دے کر چلے جانے والے، تیرے غم سے دامن میں کیسے چھڑاؤں، ہر ایک بات پر مجھ کو یاد آنے والے، ان آنکھوں میں ہر دم رہے گا تیرا غم، کبھی نہ بجھے جو یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ روشنی ہے، تجھے اپنے دل سے میں کیسے بھلا بہت زبردست. جی بھلا بالکل. دوں. یہ ہمارے احمد رجی صاحب ہیں. اچھا احمد رجی صاحب کا نام سنا ہے نا؟ جی، نام سنا ہے. بس شکر الحمدللہ آپ نے نام سنا ہے، ورنہ تو یار ہمارے المیہ یہ ہے کہ وحید مراد کو کوئی نہیں جانتا. نہیں، وحید مراد کا مراد نام بھی چاکلیٹی ہیرو تھے. جی. ابھی ان کی 23 نومبر کو برسی تھی، 23ویں. 23ویں. ہاں، اور رجی صاحب کی بھی تقریباً 22 سال ان کو بھی ہو گئے. 83 82 میں یہ لوگ گئے تھے دنیا سے. دونوں جیسے کہتے ہیں نا سپر اسٹار، دونوں سپر اسٹار تھے. ہنسے جا رہی ہو؟ نہیں ویسے ہی مسکرا رہی میں تو. نہیں اچھی بات. اچھا اب سوال کیجیے کوئی. اب میرا سوال جو ہے نا آپ کی پرسنل لائف سے ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی لو میرج ہوئی یا ارینج؟ یار اس کا جواب میں آپ کو انوکھا دوں گا، دے دیں. اور ایسا جو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کبھی. ایک ہوتی ہے لو میرج، ایک ارینج ہوتی ہے نا. میری سچویشنل میرج تھی. کبھی سنا مطلب کسی نے زبردستی بٹھا دی؟ سنا ہے کبھی سنا ہی ہے؟ سچویشنل میرج تھی. کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، کیوں؟ وجہ. چلیں ٹھیک ہے، نہیں بتائیں. لیکن ایسے بٹھا دیا تھا، ایسا کچھ ہوا تھا؟ نہیں ایسا کچھ تو نہیں ہوا تھا، بس ایسا ہی کچھ سمجھ لیں. ایسے ہی کیونکہ میرے ایک ہے ماموں تھوڑے دور کے، ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا. تھی ان کی نہیں شادی، جس سے تھی وہ پتہ نہیں کیا ہوا، ان کے مسئلہ ہوا تو وہ اینڈ میں ان کو بٹھا دیا بہت ہی گیا. شریف آدمی ہوں گے وہ بیٹھ بھی گئے شادی میں بھی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں جو آدمی ایسے بیٹھ جائے تو کتنا شریف آدمی ہوگا. تو سچویشن میری ہے. صحیح. لیکن میری مسز جو ہے ماشاء اللہ اتنی کیئرنگ ہے. ویسے تو ہر بیوی ہوتی ہے خیر، لیکن کچھ زیادہ ہوتی ہیں، اور جب پیٹھ پیچھے ان کے کہا جائے نا تو واقعی ہوتی ہیں. میری وائف کی تعلیم جو ہے نا وہ ہے ایم اے جرنلزم، ایم اے انگلش، ایم ایل ایل بی. زبردست. اور جس وقت انہوں نے تعلیم چھوڑی تو وہ سی ایس ایس کا ایگزام دینے والی تھی. ارے واہ. بیمار ہو گئی تھی. تو پھر جب میں نے شادی کی تو ایروسس تھی پیائیے میں. تو میں نے ان سے کہا بھائی جاب چھوڑیں گے تو شادی کریں گے اپن مذہبی آدمی ہے تھوڑے سے. اچھا آپ نے ڈیمانڈ رکھی ہے؟ ہاں میں نے کہا اگرچہ حالانکہ کون کہتا ہے یار. اور وہی ہوا، جاب چھڑوا دی ان کی چھٹی کو دودھ یاد آ گیا. جو حالات دیکھیں پھر بتا نہیں سکتا. پھر آپ نے بعد میں کہا کہ کر لو؟ نہیں آج تک نہیں کہا. نہیں. اچھا اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ بہت مجبوری ہو تو خواتین جاب کر سکتی ہیں، شرع بھی اجازت، ہماری شرن بھی اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے. لیکن شوقیہ کرنا یا کسی اور وجوہات کی بنا پہ کرنا وہ قطعی طور پر غلط ہے. مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کمانا، عورت کی ذمہ داری گھر چلانا. بالکل. لیکن اور گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں. آج کل ہوا ہے نا، یہ اس وقت نہیں تھا نا. نہیں آج مہنگائی بھی تو اتنی ہو گئی ہے کہ تو گھر کا ہر فرد بھی کمائے تو کم. اگر اس وقت ہوتے شاید میں نہ کہتا لیکن میں نے اس وقت کہا تو میں نے کہا بھائی ہم کمائیں گے، آپ کھائیں گھر چلائیں اور کھائیں. اور حالانکہ شادی تو بچہ تو نہیں تھا نا، لیکن میں نے ان سے کہا میرے بچے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اور پتہ ہی نہیں چلے گا گھر سے کاموں سے، آپ کو جاب کریں آپ مصروف ہو جاتے ہیں. مصروف ہو جاتے. تو یہ ہوا ہماری. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹی دی 97 میں. ماشاءاللہ. 97. تو اس بیٹی کے بعد میری نا حالات ہمارے چینج ہونے شروع ہوئے 2 سال کے بعد. رحمت آئی. ہاں الحمدللہ. اب مجھے تو بیٹی ویسی نہیں، تو میں بڑا احترام کرتا ہوں، یقین کریں خواتین کا. میں اپنی بیٹی کا بھی احترام کرتا ہوں میں، اور میں مشورے کرتا ہوں اپنی بیٹی سے، اپنی وائف سے بیٹھ کر
کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ حضرت تو خیر اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے میں ان سے بات کرتا ہوں بیٹھ کے. تو مجھے میری بیٹی ماشاءاللہ اتنی عقل میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے مشورے صحیح دیتی ہے بالکل. اچھا. وائف بھی اور وہ بھی دونوں. عرف عام میں جسے کہتے ہیں نا تیز ترار، ہاں ہاں. عرف عام میں کہتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ محبت سے کہیں تو عقل مند کہیں گے عقل آپ. مند ہے. تو وہ عقل مند ہے ماشاءاللہ. ایک ہی بیٹی ہیں؟ ایک ہی بیٹی بس، ماشاءاللہ. اللہ وہ پاک ایک اس ہی کے کافی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک اس کے نصیب اچھے آمین کرے. اللہم آمین آمین سبحان. اللہم آمین. اچھا آپ اپنی سیکریٹ باتیں کس سے شیئر کرتے ہیں؟ کوئی دوست ہے یا وائف سے کرتے ہیں؟ یار اس معاملے میں موڈی آدمی ہوں، مطلب نہیں کر رہا تو محبت قریب ترین دوست سے نہیں کر رہا، اور کر دوں گا تو پہلی دفعہ ملنے والے سے کر لیتا ہوں شیئر میں. یہ موڈ ہے میرا. تو آپ کو اس کی کوئی بات اچھی لگ جاتی ہوگی جس پہ آپ شیئر کچھ کر بھی لیتے ہیں؟ نہیں، اپنا موڈ بس. اپنا موڈ. ہاں اتنے موڈی ہاں ہیں؟ اتنا کر موڈی لی ہوں، تو کر واقعی لی. ایمان سے صحیح سے لفظ بھال کیا آپ نے، اچھا بہت ہی موڈی ہوں میں، بہت ہی زیادہ. کوئی بھی سیکریٹ شیئر کر لیتے ہیں؟ ہاں میں کوئی خامخواہ بولنا شروع کر دیتا ہوں یہ ایسا ویسا ویسا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا دوسری جگہوں پہ ذکر کر کے نا، وہاں میں محتاط ہو گیا. پھر میں نے کہا نہیں یار یہ باتیں سب سے نہیں کی جا سکتی، ہر کسی کے پیٹ میں نہیں رہتی ہر نا. کسی کے پیٹ میں رہتی ہے. تو وائف ہی میری ہے، میں ان سے ہی بات کرتا ان سے ہوں شیئر کرتے جو ہیں. ہوتا ہے. ہاں بالکل. اچھا جب آپ گھر میں ہوتے ہیں فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہی ہوتے ہیں گھر میں، کیا فارغ کام ہوگا گھر میں گھر میں جب کیا کام. فارغ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی گھر میں فارغ ہی ہوتا ہوں بس. میں سمجھ لیں آپ میرا روٹین یہ ہے کہ میں رات بھر جاگتا ہوں، دن بھر سوتے ہیں؟ ہاں، اور میں فجر پڑھ کے سوتا ہوں اور 3 بجے اٹھتا ہوں. آج کل چونکہ عصر مغرب عشاء ایسی ہو جاتی ہیں پتہ ہی جلدی نہیں ہو رہی ہیں چلتا. جی. تو عصر ظہر میں گھر میں پڑھتا ہوں، باقی میری 4 نمازیں ہمارے اپارٹمنٹ کی مسجد میں ہوتی ہیں میری. ماشاءاللہ. تو باقی رات کو پھر عشاء پڑھنے کے بعد میں ذہنی طور پہ بالکل فری ہو جاتا ہوں، بالکل فری جیسے کہتے ہیں سکون بھی بہت ملتا ہے نا. ہاں بھائی دیکھیے نماز تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پہلا سوال. اور جس کی نمازیں اچھی نکل آئیں جنت میں ڈائریکٹ، پتہ ہے آپ کو. اور جس کی نمازیں اچھی نہ نکلیں اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے فیصد نمازی ہیں دنیا میں؟ 3%. 3%؟ جی 3% نمازی ہیں دنیا میں. سوچیں کتنا بڑا المیہ ہے یہ. جب اس وقت جو ہے نا، یہ جو پچھلے سال جب اس کا کووڈ کا سلسلہ نہیں تھا نا، تو میں یہ دیکھتا تھا کیونکہ اس موسم میں اذان نماز ہوتی ہے 6:15 سے لے کر 6:35 تک جاتی ہے، یعنی 7 بجنے میں 25 منٹ ہوتے ہیں. تو میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، نمازی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ اپنے بچوں کو اسکول کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہ خود نماز پڑھنا نہ بچوں سے نماز پڑھوا رہے ہیں. بھائی پڑھوا کے نکل جاؤ کم سے کم وہاں سے. 3% نمازی ہیں. افسوسناک بات ہے یہ، جسے کہنا چاہیے. لیکن اس کا کرم، اس کا فضل دیکھیں آپ کہ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے سب کو، سب کو. بے شک یہ تو ہے، معاف بھی کرتا ہے عطا بھی کرتا ہے. آپ جتنے گناہ گار ہیں پھر بھی عطا کر رہا ہے. پھر بھی عطا کر رہا ہے. یہ دیکھیں آپ اس کا فائدہ ہم کیا اٹھا رہے ہیں. آپ میرے ایک کام کر دیں بہت بڑا، کتنا شکر گزار ہوں گا میں آپ کا. صحیح بات ہے. وہ جو کر رہا ہے بھول ہی گئے نا. نماز پریکٹیکل شکر ہے. بالکل. نماز پڑھنا سجدے میں گیا، پریکٹیکل اللہ کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سب کچھ نوازا ہوا. صرف ایک صحت کو لے لیں اب یار، صحت اگر خراب ہو جائے نا بندے کی، ہاسپٹل میں جا کے پوچھا آپ بیمار پڑے ہوئے نا ان سے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے یار اللہ سے میری صحت دے دے. اور جو جیلوں میں ہے نا ان سے کہیں یار میں غصہ برداشت کر لیتا، یہ نہ ہو یہاں نہ ہوتا نا. آج یس تبھی تو غصہ بھی حرام ہے. تبھی غصہ حرام. یہ تو ہے. اچھا جب آپ کی بیوی ناراض ہوتی ہیں تو کبھی کوئی گفٹ دیتے ہیں انہیں، کیسے مناتے ہیں؟ کبھی نہیں تھا زندگی میں، قسم خدا کی. تو بیوی نے کمپلین نہیں کی کبھی کوئی؟ کبھی نہیں. مجھے جانتی ہے نا یار اچھی طرح. اللہ یہ تو اچھا اس کی وجہ سن لینا آپ. میں مطلب آن کیمرہ کہہ رہا ہوں یہ بات. میں جو بھی کماتا ہوں نا صبح لے جا کے میں اپنے بھائی کو سارا ان کو دے دیتا ہوں. اب دوسرے دن مجھے جانا ہے، میں ان سے کہا لائیں بھی پیسے دیں پیٹرول کے لیے. ارے ہاں زبردست. تو میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا گفٹ کروں ان کو؟ آپ بولتے ہیں خود ہی لے لو تم اپنے لیے. سیدھی بات ہے. ان کو، میری بیٹی کو، میری وائف کو کسی قسم کی پابندی نہیں میری طرف سے، کسی قسم کی، آپ یقین کریں. بلکہ ابھی کوئی 7 سال 6 سال ہوئے ہوں گے، میری وائف نے مجھ سے کہا کوئی فرمائش تو کیا کریں مجھ سے کھانے کی، آپ جو بناتی میں کھا لیا کرتا ہوں. کوئی فیوریٹ ڈش آپ کی؟ آلو گوبھی گوشت. گوبھی گوشت، آلو گوشت. اور کیا بتاؤں، شلجم کا جو ہوتا ہے نا بھرتا، وہ اچھا لگتا ہے مجھے. شلجم گوشت بھی ویسے بڑا مزہ. شلجم گوشت اتنا اچھا نہیں لگتا مجھے، لیکن بھرتا اس کا بہت اچھا لگتا ہے. شلجم. آپ کو آتی ہے کوکنگ؟ انڈا نہیں بنانا آتا، اللہ کی قسم یقین کریں آپ. چائے بنانا آتی؟ چائے بنانا وہ پتہ ہے کس لیے، ہمارے گھر ٹی وی کے استعمال ہوتے ہیں. وہ کون سی چائے ہو گئی؟ بھائی یہ بنا تو مجھے ایمان سے کچھ انڈا نہیں بوائل کرنا. میری بیٹی کہتی ہے
پاپا پیدا ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, سونے کے لیے, اٹھنے کے لیے, گانا گانے کے لیے, بس بس وہی کہتی میری بیٹی. آپ کی شاپنگ آپ کی وائف کرتی ہیں؟ نہیں, آپ میں کرتے کرتا ہیں؟ ہوں آپ اس خود معاملے میں کرتے نہیں ہیں؟ کسی کی بھائی. آن لائن کرتے ہیں، مارکیٹس میں نہیں بھائی, جاتے آن لائن چیٹنگ ہے ساری, ہیں؟ ہوئی ہے آپ کے ساتھ؟ سارے چیٹنگ ہے. میں لفظ غلط کہہ گئے, میں ساری کہنے والا تھا. بھائی چیٹنگ ہے ساری, بتا دوں میں آپ ہاں. کو. آن لائن دکھاتے ہیں ڈریس بڑھے گا, دے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے. ارے اچھا ان سے کہو کہ ہم کھول کے دیکھیں, نہیں کھول کے نہیں دیکھنا آپ نے, پہلے پیمنٹ کر دیں. ہاں پیمنٹ لے وہ کے غائب, کہتے آپ ادھر دیکھیں کھولیں ہاں تو کچھ اور نکلے گا. لنڈا کے کپڑے, وہ بھی لنڈا کے کپڑے, نہیں ایمان سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ ہیں پیجز ایسے, کچھ سائٹس ایسی ہیں, لیکن ہر سائٹ ایسی نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے ہر سائڈ نہ, لیکن ہمیں تو 2-3 دفعہ تجربہ یہی ہوا ہے بھائی. اب میں تو ایک دفعہ بچ گئی ہوں بس. شکر ہے. ہاں وہ رائڈر بہت اچھا تھا جو بیچارہ ڈیلیوری کرنے آیا تھا, وہ بہت اچھا تھا. اس نے خود بول دیا کہ آپ یہ پارسل مت لیں. بھائی کیوں نہ لیں؟ اچھی تو بات کہتا ہے کہ نا نہیں, ان کے نا بہت ساری شکایتیں آتی ہیں اور یہ دکھاتے کچھ ہے پیج پہ اور دیتے ہے, کچھ ہے. یہی تو بتا رہا ہوں تو میں. میں نے کہا اچھا. پھر میں گئی, وہ ایک پیج ہے اسپیم کوئی پیج ہے, تو میں نے اس پہ دیکھا, سرچ کیا تو واقعی وہ اسپیم تھا. میں نے کہا ارے میں تو بچ گئی, میرا اتنا اچھا, میرا اتنا سارا اماؤنٹ چلا جاتا, پھر میں روتی وہی نا, روتی رہ جاتی. یہی تو ہوتا ہے. میں تو بھائی اپنے شاپ میں خود جا کر کرتا ہوں, طارق روڈ اور زینا مارکیٹ. اچھا ایک بات بتائیں, کیسے جاتے ہیں لوگ؟ تو پہچانتے ہوں گے آپ کو. اتنا بھی نہیں پہچانتے. کیوں؟ یہ دور دوسرا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. پہلے پی ٹی وی تھا نا, ہاں وہ دور تھا. بندے نے اتنا سا ٹی وی میں اسکرین پہ آ گیا نا ذرا سا, وہ بس وہ ہٹ چھا گیا. چھا گیا, وہ آ گیا. آج اتنے سارے چینل ہیں, ہمارا گانا چل رہا ہے تو مجھے فون آتا ہے تمہارا پروگرام چل, گھر پہ ختم ہو جاتا ہے. یقین کریں آپ. لیکن پھر بھی آپ نے تو اتنے پرانے وقت سے نہیں, ایک نام جو بنایا ہے. ملتے ہیں لوگ ہوں. وہاں پر, تو محبت سے. اب تو یہ آسانی ہو گئی نا, میں اسی وقت سیلفی, ہاں سیلفی. اسی پہلے وقت تو یہ ہو جاتا. آٹوگراف لیتے ہاں تھے, پہلے یہ دور آٹوگراف تھا. لیتے تھے, یا وہ کیمرہ تو ہوتا نہیں تھا کسی پاس, تو ہاں آٹوگراف ہی چلتے تھے. اب آٹوگراف تو بہت کم ہو گئے, سیلفی چلتی ہے اب تو اس لیے کوئی اتنا خاص مطلب وہ نہیں ہوتا. اس چینل کی وجہ سے بتا دوں میں آپ کو, بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہے نا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میرے ڈرامے کے بہت سارے آرٹسٹ ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں. میں ان کے ساتھ جاتا ہوں, کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں, ان کو بھی لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے لوگ. اچھا. نہیں پہچانتے اتنا زیادہ, پہچان بھی لیتے ہیں تو اظہار نہیں کرتے. ہمارے تو اظہار کے بھی طریقے مختلف ہے نا پاکستان میں. ہاں وہ جا رہا ہے اس کی, ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, طریقے یہی ہے ہمارے یہاں. صحیح بات ہے. اچھا آپ باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں؟ کھا باہر لیتا ہوں, ہاں بالکل. شوق سے کھاتے ہیں یا بس کھا لیتے ہیں؟ نہیں, میرا کوئی شوق کھانے کا مجھے اتنا ہے نہیں. میری امی کہتی, پتہ ہے کیا کہتی تھی ہوں امی, وہ بچپن کے جملے بیٹھ جاتے ہیں دماغ میں. میری ہوں. امی کہتی تھی کہ کھانے کے لیے زندہ نہ رہو, زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. کھانا کھاؤ, زندہ رہنے کے لیے زندہ کھاؤ. رہنے کے لیے کھاؤ ہاں, اپنا. تو اس وقت سے مطلب ذہن میں بات بیٹھ گئی. تو مجھے اتنا کھانے کا شوق بھی نہیں, کھا لیتا ہوں بس, میں ہر چیز کھا لیتا ہوں. فیملی کے ساتھ جاتے ہیں ویکینڈ پہ انہیں گھمانے پھرانے؟ نہیں. ٹائم نہیں دیتے؟ آپ کی بیوی کمپلین نہیں کرتی؟ بھائی بہت کی, پہلے بہت سارا کچھ سلسلہ ہوا, اب عادت ہو گئی ان جب کو. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی تو ہے ہی ایسا ہی, تو انہوں نے کہنے چھوڑ دیا. لیکن کبھی کبھی لے کے چلا جاتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ منع کروں, لیکن ان کو پابندی نہیں ہے کسی قسم کی. وہ اکیلے گھومے پھریں؟ آرام سے کسی دوستوں کے ساتھ جائیں, رشتہ داروں کے ساتھ جائیں, صبح سے جا کے کل آئیں, پرسوں آئیں, مجھے پرواہ نہیں. آرام سے اپنی زندگی گزاریں. اچھا لاسٹ بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی, گھر میں آپ کی چلتی ہے یا آپ کی وائف کی؟ جب غصہ آتا ہے تو میری چلتی ہے. میرا غصہ بہت تیز ہے, بتا دوں گا. ہاں ہاں, مجھے لگ تو نہیں رہے. جب آتا ہے نا, ہوں. ہاں تو ایسے نہیں آتا نا مجھے, ہاں. سال 2 سال میں. اچھا کتنے ٹائم بعد؟ ایک میں ریکارڈ بتاؤں آپ کو, الحمدللہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, لیکن حقیقت ہے تو بتا رہا ہوں. آج تک میری طرف سے لڑائی کسی سے نہیں ہوئی ہے, رشتہ داروں سے لے کر دوستوں تک, فیلڈ میں جتنے ہیں. میرا ریکارڈ ہے, آپ اٹھا کے کسی سے پوچھ لیجیے گا, میری طرف سے لڑائی نہیں ہوئی ہے کسی کہ میں نے لڑاؤں میں کسی سے پیسے پر یا کسی اور بات پر. میں نے ابھی کہا نا کہ جیسے مجھے کسی جگہ مجھے اوائڈ کرنا لوگ, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. میری تعریف نہیں کر رہے میرے گانے کی, مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. ہاں کیوں, میں کوئی عقل کل تھوڑی ہوں, یا میں ہی صرف ایک تھوڑی ہوں میری تعریفیں ہوتی رہیں صرف. جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ ہونا چاہیے معاملہ, تو میرا نہیں ہے اس میں الحمدللہ. آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا, بہت بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے, بہت اچھا بولتے ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ جاتے جاتے ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسج ضرور دیں. میسج یہ ہے کہ درگزر سے کام لیں, غصے کو نہ آنے دیں, اپنے پر حاوی ہونے دیں, کیونکہ غصہ آتا اکیلا ہے, بہت ساری چیزیں ساتھ لے کے جاتا ہے. اس میں رشتے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو درگزر سے کام لینے سے متعلق میں آپ کو اللہ پاک کا قرآن مجید میں ارشاد ہے, اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں آپ کو, کہ اللہ میاں کا کہنے کا انداز کیا ہے کہ اور دیکھو درگزر سے کام لیا کرو, کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم سارا اختیار رکھنے کے باوجود درگزر سے کام لیتے ہیں. بے شک. اللہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے.
جب وہ درگزر سے کام رہا تو ہماری ہستی اور حیثیت ہماری ہے کیا؟ مجھے بتائیے آپ. بالکل. انا پرستی، خود نمائی، خود پرستی، یہ سب تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں انسان کو. پولائٹ رہنا چاہیے انسان کو، درگزر کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. کوشش کرتے کریں نا کم سے کم آدمی. اچھا کام کی آپ کوشش کریں گے تو اللہ بھی مدد کرتا ہے اس کی. بے شک. لیکن برائیوں کو لوگ پروموٹ کرتے ہیں، خود پروموٹ ہو جاتے ہیں اپنے آپ طور پر، لیکن اچھائی کو پروموٹ نہ کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہوتے ہوئے، نہ خود اپنی کوشش کرتے ہیں. احتساب بہت ضروری ہے. خود احتسابی جسے کہتے ہیں نا، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب اس طرح پر لیٹیں تو سوچیں کہ میں نے آج کیا کیا، کس کے ساتھ کیا رویہ تھا میرا. اور جو کچھ اچھا دیکھیں، میں ایک بات بتاؤں، جو نکلتا ہے نا وہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے، سامنے سے تو ریئیکشن ہوتا ہے. جو کچھ بھی نکلے گا آپ کے اندر سے نکلے گا. آپ اچھے ہوں گے، سامنے والا اچھا آپ کو لگے گا، وہ اچھا ہی کرے گا آپ کے ساتھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھا کریں اور وہ پاگل ہے، وہ برا ہی کرتا ہے. یہی میں بیوی کے تعلق میں بھی بات ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ گھر میں فساد جھگڑا شروع ہوتا ہے. آپ برداشت کر لیں، درگزر کرتے ہیں، کیا فرق پڑ جائے گا. بلکہ میں تو شادی شدہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، میں ان کو ایک میسج ضرور دیتا ہوں کہ 2 سال تک نا سسرال کی مانو، 2 سال کے بعد خود منواؤ اپنی. 2 سال تک مان لو، سن لو لڑکیوں. ہاں 2 سال کر کے تو دیکھ لیں آپ، تجربہ یقین کریں آپ. 15 لوگوں کے گھر کے اندر چلی جائے لڑکی، شادی ہوگا، 2 سال تک مان لے، 2 سال کے بعد دیکھیے ساری کیسے زندگی پھر اپنی مانے گی. اب میں آپ کو گانا سنا رہا ہوں، وہ گانا جو میری مسز کو بہت پسند. میں شو اینڈ کر رہی ہوں اور آپ گانا سنا. یہ کیا بات ہے، آپ چلے جائیں گے، میں گاتا رہوں نہیں، بیٹھا پاگلوں کی طرح. میں یہی ہوں. اچھا یہی بیٹھی ہوں آپ کے ساتھ. بس شو اینڈ کر رہی ہوں، پھر آپ اپنی بیوی کی جو فرمائش ہے یا انہیں جو پسند ہے سانگ وہ ضرور سنائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ویورز، یقیناً آپ کو ہمارا شو بہت پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ اتنے اچھے انسان ظفر رامے موجود ہیں اور اتنے اچھے اچھے انہوں نے ہمیں گانے سنائے. بس اب کیونکہ شو کا اختتام ہو رہا ہے، ہم آپ سے نیکسٹ ویک ملیں گے کسی اور اسٹار کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جو چراغ بجھ گیا تھا تیرے پیار نے جلایا، وہ خوشی بہت بڑی ہے جسے کھو کے میں نے پایا. میرے پاس جو رہے تو مجھے کوئی غم نہ ہو. تجھے بھول جاؤں مجھ سے کبھی یہ ستم نہ ہوگا. میرے دل سے زندگی پر تیرا پیار کم نہ ہوگا. مجھے اپنے ساتھ لے کر میرا دل جہاں بھی جائے، میرے ساتھ ساتھ ہوں گے تیری چاہتوں کے ساتھ. جو اٹھے کسی کی جان وہ میرا قدم نہ ہوگا. تجھے بھول جاؤں مجھ سے کبھی ستم نہ ہوگا. میرے دل سے زندگی پر تیرا پیار کم نہ ہوگا.